ڈاکٹر صاحب، منی بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی اس سے متاثر نہیں ہوگا، جہاں اتنے سارے ٹیکسز لاگو کیے جا رہے ہیں عام آدمی پر کیسے متاثر نہیں ہوگا ایک عام آدمی؟ دیکھیں، پہلے تو وہ بات جو کہ آج عدالت میں رانا شمیم صاحب کا معاملہ ہو، اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے وہ بڑا سیریسلی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عدالتیں جس طرح سے جو ہے وہ ان پہ الزامات لگ کریں، اس قسم کی بات انہوں نے ریمارکس دی اپنے۔ لیکن یہ آپ ذرا تماشا دیکھیں اس ملک میں، پاکستان میں، کہ ان دونوں شخصیات جو ہیں، یعنی رانا شمیم صاحب یا ثاقب نثار صاحب، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، ایسے ہی ہوگا؟ بالکل سر۔ یا دونوں صحیح ہوں گے یا دونوں غلط ہوں گے، دونوں سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں۔ یہ کیسا عجب تماشا ہے کہ وہ رانا شمیم صاحب جو ہیں، رانا شمیم صاحب ظاہر ہے خود بھی کہہ چکے ہیں، انتہائی قابل احترام ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے، وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ان کا قریبی تعلق ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اچانک جو ہے وہ انہوں نے بتایا، ان کو خیال آیا کہ ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے، یا ان کے اہلیہ نے، مرحوما نے بتایا ان کو کہ یہ ایسے کر دینا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھا۔ اچھا چلیں، اور وہ اس کے بارے میں آج جو ہے وہ عدالت کے اندر یہ بات ہوئی، اور پھر شہباز گل صاحب بھی آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ جی وہ جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہوئے تھے، ان کی تو تاریخ اوپر نیچے تھی، جب پتہ نہیں ملازمت کی، پیدائش کی، کیا تھا خدا جانے۔ یہ تب ہو رہا ہے جب وہ تمام زندگی اپنی عدالتوں میں گزار کے، سینکڑوں ہزاروں فیصلے کر کے، ریٹائر ہو کے گھر جا کے 3 سال بعد، چونکہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تو ہمیں پتا چلا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں تو تاریخی غلط تھی۔ یہ کیا ملک ہے اور کیا نظام ہے اور کیا سسٹم ہے؟ اور پھر اس کے بعد عدالت میں یہ ریمارکس آ رہے ہیں کہ جی عوام کا اعتبار جو ہے وہ نظام کے اوپر سے، عدالت کے نظام پر سے ہٹ جائے گا اس کیس کی وجہ۔ تو کیا بحال ہو، یہ کیا ہے؟ اچھا ان کو، اچھا یہ اگر صحیح ہیں، فرض کریں صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ میں تو پھر ایک ہوتا ہے نا کہ وہ تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اچھا اب جو ثاقب نثار صاحب ہیں، فرض کریں اب ثاقب نثار صاحب اگر صحیح ہیں غلط ہیں چھوڑ دیں، وہ بھی نواز شریف صاحب کے لا سیکرٹری تھے۔ یعنی کمال دیکھیں نا آپ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب کے 2 جاننے والوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا خراب۔ وہ نواز شریف صاحب کے لا سیکرٹری تھے، پھر نواز شریف صاحب نے ان کو لاہور کا جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج بنا دیا 97 میں۔ پھر جب کو ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اوتھ اٹھا لیا پی سی او پہ، ثاقب نثار صاحب قابل احترام، انتہائی قابل احترام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا پھر انہوں نے وہ آگے جاتے جاتے پھر 2010 میں ان کا نام جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب نے دیا سپریم کورٹ کے لیے، تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں بناؤں گا ان کو ثاقب نثار صاحب کو عدالت کا جج۔ اس کے اوپر پھر جوڈیشل ایک اپنے اختیارات سے استعمال کرتے ہوئے ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب نے ثاقب نثار صاحب کو سپریم کورٹ میں لے کر آئے۔ آگے جا کے وہ پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 2 سابق چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ، یعنی یہ کیا ہے؟ میں اب اس پہ بندہ کیا تبصرہ کرے؟ اور انتہائی محترم ہمارے جو حاضر سروس ہیں، حاضر سروس بھی جو موجودہ ہیں سروس میں، غلط بات کی نہیں جا رہے، سرو کر رہے ہیں وہ ثاقب نثار اطہر من اللہ صاحب، وہ جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کی عدالت میں کیا یہ ہوگا معاملہ کہ چیف جسٹس صاحبان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک چیف جسٹس آ رہے ہیں، ایک اچھا دونوں ان سے سینئر ہیں، دیکھیں نا دونوں تو سپریم کورٹس میں ان سے زیادہ ہیں نا، سینئرز ہیں۔
تو یہ جو ہے اب ایفیڈیوٹ ادھر کا صحیح ہے ادھر کا جو بھی ہے چھوڑ دیں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں جو صبح صبح عدالتوں میں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں ان کی تاریخیں نہیں سماعت کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیسز شاید زندگیاں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد 17 سال کے بعد مرنے کے فیصلہ آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو رہا کر دیا جائے. تو میں تو صرف یہ حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ کیا اکابرین کو احساس ہو رہا ہے؟ اصل چیز دیکھیں اصل تو بات ہی ہوتی ہے نا کہ چیزوں کو اس وقت درست کیا جاتا ہے جب پہلے اس بات کا احساس ہو پہلے اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مطلب ہمیں کس طرح سے اس کیس کیسے دیکھا جا رہا ہے مطلب پبلک کیا اس پہ کیا ہے مطلب آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں مطلب ایک تماشا اس سے پہلے وہ ہمارے فائز صاحب کا جو ریفرنس اس وقت یہ ہوا قصہ اب یہ ہو گیا اس ملک میں ہر شخص کا ریٹائر ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ضمیر جاگ جاتا ہے 72 سال سے لے کے سروس کے دوران کسی کو مجال ہے جو ضمیر جاگے ہر ادارے میں ہر ادارے میں ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں نا ہر جگہ ضمیر جاگنے کی مدت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ سمجھ لیں کوئی سال 2 سال بعد جو ہے وہ ضمیر جاگتا ہے اور اس وقت تو سارا ایک کتاب کی شکل میں آتا ہے یا کسی اور شکل میں آتا ہے یا نہیں بھی آتا تو ادھر ادھر جھانکتا ہے بندہ تو دیکھتا ہے اوئے یہ تو اس کے بعد نوکری کر رہا ہے یہ تو یہاں لگا ہوا ہے اوئے یہ کیا ہے اوئے تو مطلب اس بات کا کیا خود احساس ہے یا اگر تو خود احساس ہے لوگوں کو یا شخصیات کو یا اکابرین کو یا سابقہ اکابرین کو یا مستقبل کے اکابرین کو تو پھر تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اور اگر اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں تو پھر تو اس کو اللہ ہی مہربانی کرے اس ملک پہ یعنی وہ ایک جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی ہنستے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی ہنستے ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایفیڈیوٹ کھل گیا اچھا وہ کھولو اس میں لو لیٹر ہے لو لیٹر نہیں ہے یہ تو ریمارکس ہوئے ہیں عدالت اچھا انگلیوں کے نشان پڑ جائیں گے اچھا میں نہیں کھولوں گا تم کھولو گے کیا تم پھانسیاں لگ رہی ہیں لوگوں کو خودکشیاں ہو رہی ہیں مر رہے ہیں لوگ ذلیل رسوا ہو رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ایک جگہ پہ جا کے پورا کا پورا آپ کو لگے گا سسٹم کولیپس کی طرف جائے گا کیونکہ یہ ادھر ہو یا ادھر ہو دونوں صورتوں میں ایک عجب تماشا ہے وہ ایفیڈیوٹ جمع ہوتا ہے نہیں جمع ہوتا اس کو کیا آگے چھوڑ دیں نواز شریف صاحب کی سزا معاف ہوتی ہے وہ تو ایک چھوڑ دیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے لیکن آپ ایک سسٹم دیکھیں نا اس ملک کا آپ سر پورا نظام دیکھیں جس میں اصلاحات ہونی تھی جو جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے آج میں محیط یوسف صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو میں سن رہا تھا قومی سلامتی پالیسی کو انہوں نے کہا کہ اس میں فوڈ سیکورٹی فلاں سیکورٹی یہ سیکورٹی وہ سب کو جمع کر کے او بھائی ہم نے ایک بنا دی اور یہ سب سیکور ہو جائیں گے ملک کے لوگ آ جائیں گے یہ 10 پیپر ہوں گے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہی آ گئی ہے قومی سیکورٹی پالیسی یا یہ نیشنل ایکشن پلان بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس کے اوپر لیکن یہ امپورٹنٹ ہے باتیں بالکل کلائمیٹ ایڈ ہونا ہے اس میں فوڈ سیکورٹی ایڈ یہ ساری چیزیں ایڈ ہونی ہیں لیکن سوال یہ ہے سارا کہ جب بنیادی بات بنیادی چیز کہ لوگوں کو انصاف لوگوں کی روٹی لوگوں کا رزق ہے اس کو ہی یقینی حاصل نہیں ہے وہ کلائمیٹ کا لوگوں نے ویسے ہی مر جانا ہے سموگ میں اور اس میں اور فلانا ڈماغ کا پیسے بنا کے اور سڑک کیا ہے مطلب اس کے اوپر نہ بندہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے عدالت میں لیکن یہ دیکھیں نا میں صبح سے وہ دیکھ رہا تھا ٹکٹ اور وہاں پہ مطلب ایک کوفت نہیں ہوتی کہ یار یہ یہاں پر الٹیمیٹلی یہاں پر پھانسیاں لگ جاتی ہیں فیصلوں پر بعد میں پتا چل رہا ہے یعنی وہ دیکھیں نا بھٹو صاحب کے کیس میں بھی بعد میں ضمیر جاگ گیا ہر کیس میں بعد میں ضمیر جاگ گیا اور اس سے پہلے اب یہ شمیم صاحب کا وہ شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ غلط تھا یہ سوچ جو بھی تھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں گے اس پھڈے میں نہ آتے رانا شمیم تو انہوں نے کتنے فیصلے کیے ہوں گے بالکل اچھا اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں اب مجھے نہیں پتا کیس کہاں جاتا ہے لیکن آپ تماشا تو دیکھیں کہ اس میں بات ہی ہو رہی ہے کہ یعنی آج سوال یہ اٹھایا
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عدالتوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے. اچھا یہ ختم کیا جا رہا ہے کہ لفظ کے اوپر مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی, کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پورے سسٹم کے اوپر اعتماد ہے لوگوں کا, پورے سسٹم پہ, میں عدالتوں کی بات نہیں کر, پورا جو نظام ہے جو ایک سڑک کے اوپر یا کسی گھر میں یا کسی محلے میں کسی جرم سے شروع ہوتا ہے اور پھر چلتے 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 وہ ایک عدالت اور دوسری عدالت اور چوتھی عدالت اور پھر ہائی کورٹ اور پھر گواہان اور پھر مر گئے لوگ اور پھر سالوں گزر سالوں جاتے گزر ہیں جاتے ہیں, اور جب ہونا ہوتا ہے ایسے چٹکی میں کام ہوتا ہے. اتوار کے دن بھی. اتوار کے دن, او ہو, اتوار کے دن صبح شام رات, مطلب تو یہ تو اس طرح تو, لیکن اچھا ہے کہ لوگوں کو ذرا پتہ تو چل رہا ہے نا.